نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، غزوہ بدر کے حوالے سے ہم پہلے بھی بہت کچھ عرض کر چکے ہیں۔ آج ہم غزوہ بدر کے اسلامی پرچم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس غزوے کا جنگی پرچم سفید تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لشکر میں دو کالے رنگ کے جھنڈے تھے، ان میں سے ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور اس پرچم کا نام عقاب تھا۔ یہ پرچم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر میں سے بنایا گیا تھا۔ اور قریش کا پرچم، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابو سفیان ابن حرب جو قریش کے نہایت بلند مرتبہ سرداروں میں سے تھا، اس کے پاس ایک پرچم تھا جس کا نام عقاب تھا، اور جنگوں میں اس پرچم کو صرف ابو سفیان ہی اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا، یا پھر کوئی ایسا شخص اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا جو اس کے برابر معزز اور بلند مرتبہ سردار ہو۔ آگے بیان آ رہا ہے کہ اس غزوے میں اس عقابی پرچم کو جس شخص نے اٹھا کر رکھا تھا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں پشت کا باپ یعنی سائب بن یزید تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لے جایا جانے والا دوسرا پرچم ایک انصاری مسلمان کے ہاتھ میں تھا، اور یہ بھی کالے رنگ کا تھا، مگر ابن قتیبہ نے غزوہ بدر کے ذکر میں صرف اس سفید جھنڈے کا ذکر کیا ہے جو حضرت مصعب کے ہاتھ میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسرا پرچم کالا رنگ کا جس انصاری کے ہاتھ میں تھا وہ حضرت سعد ابن معاذ تھے، اور ایک قول کے مطابق حضرت حباب ابن منذر تھے۔ یہ جو ہم اختلاف بھی بیان کرتے جاتے ہیں کہ بھائی وہ پرچم یا تو جو ہے ایک انصاری مسلمان کے ہاتھ میں تھا یا حباب ابن منذر کے ہاتھ میں تھا، یہ اس لیے تاکہ سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو غزوہ بدر میں پڑھا ہے کہ جناب وہ تو سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں تھا پرچم، تو اس لیے ہم دونوں باتیں نقل کر دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ اور یہ بھی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں تھا، اسی طرح قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور قبیلہ اوس، یہ دو مشہور قبیلے تھے بھائی، ایک خزرج اور قبیلہ اوس، مدینے کے دونوں مشہور قبیلے تھے۔ ان دونوں کی آپس میں جنگیں رہتی تھی، آپس میں دونوں لڑتے رہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ جو ہے ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام لڑائیاں ان کی آپس کی ختم کروا دی، اور یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو قبیلہ اوس کا پرچم حضرت سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں تھا، مگر اس روایت میں ان دو جو ہے کالے جھنڈوں کا ذکر نہیں ہے، جن میں سے ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا جو مہاجرین کا پرچم تھا، اور دوسرا کسی انصاری کے ہاتھ میں تھا جو انصاریوں کا پرچم تھا۔ اور دوسری کتابوں کے اندر جو ہے اس نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 جھنڈے بنائے تھے۔ ایک جھنڈا حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس تھا، باقی 2 پرچم کالے رنگ کے تھے، جن میں سے ایک حضرت علی کے پاس اور دوسرا کسی انصاری کے پاس تھا۔ اور جو ہے آگے ہم بیان جاری رکھتے ہوئے اسی غزوے کے حوالے سے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لشکر کو لے کر نکلے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی زرہ جو ہے وہ زیب تن فرمائی، یعنی آپ نے وہ زرہ پہنی جس کا نام تھا ذات الفضول۔ اسی طرح آپ نے اپنی تلوار کا نام جس کا نام عزب تھا وہ آپ نے لٹکائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوت سقیہ سے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم انہم حفاتا فاحملہم وعراتا فاکسہم وجیاعا فاشبعہم وعالتا فاغنہم من فضلک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ مسلمان پیادہ پا ہیں، ننگے پاؤں ہیں، پیدل چل رہے ہیں، یا اللہ ان کو سواریاں عطا فرما، یہ ننگے ہیں ان کو لباس عطا فرما، یہ بھوکے ہیں ان کے پیٹوں کو جو ہے تو بھر دے، یعنی پیٹوں کو سیر فرما، یہ لوگ مسکین ہیں اور غریب ہیں ان کو اپنے فضل اور کرم سے غنی اور خوشحال بنا دے۔ دعا جو ہے قبول ہو گئی، اور غزوہ بدر سے واپس آنے والوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ اگر اس نے سواری پر جانا چاہا تو اس کو ایسے ایک دو ایسے اونٹ نہ مل گئے ہوں جن کو وہ استعمال کر سکے۔ اس طرح جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو پہننے اوڑھنے کے لیے جو ہے کپڑے مل گئے۔ اسی طرح دشمن کا سامان جو ہے اتنا ملا کہ کھانے پینے کی کوئی تنگی نہ رہی۔ اس طرح جنگی قیدیوں کی رہائی کا اتنا زبردست معاوضہ ملا کہ ہر خاندان جو ہے دولت مند ہو گیا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ مدینے میں حبیب ابن یساب نامی ایک نہایت طاقتور اور بہادر شخص تھا۔ یہ شخص قبیلہ خزرج کا تھا۔ وہ غزوہ بدر کے موقع تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر یہ بھی اپنی قوم خزرج کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوا، اور جنگ جیتنے کی صورت میں اس کو مال غنیمت ملنے کی بھی امید تھی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت خوشی ہوئی کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو رہا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہمارے ساتھ صرف وہی جنگ میں جائے گا جو ہمارے دین پر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لیے تم واپس ہو جاؤ کہ ہم مشرک کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ حضور نے واپس کر دیا اور آپ نے فرمایا ہم کسی مشرک کی مدد نہیں لیں گے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ اور آگے غزوہ احد کے واقعے میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے سردار منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھیوں کو جو ہے ان کے لشکر سے واپس کیا تو یہ فرمایا تھا کہ ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ تو ان حبیب ابن یساب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جو ہے واپس کیا۔ آخر تیسری مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ زبردست جنگ کی۔ سامعین کرام، کیونکہ ایمان کے ساتھ اگر بندہ جہاد میں جائے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اگر ایمان کے بغیر جائے گا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ بنیاد ہے ایمان۔ ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، ایمان ہے تو دیگر اعمال ہیں۔ اگر ایمان ہی نہیں تو میرے بھائی کوئی بھی اعمال جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور صاف ہو جاتا ہے کہ جو مشرکین یا جو ہندو، جو عیسائی، جو یہودی جو ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو جو ہے خیرات دیتے ہیں، ان کے لیے اسپتال بنواتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ جو رفائی ادارے ہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے،
کہ وہ کتنی سہولت دے رہے ہیں انسانوں کو، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کے بظاہر تو نیک اعمال ہیں، تو کیا ان کے نیک اعمال جو ہے یہ کام آئیں گے ان کے ساتھ قبر میں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو یقیناً جو ہے ان کے اعمال ان کے قبر میں کام آتے، لیکن میرے دوستو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ پاک ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں کیونکہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ دیکھیے ایک اور واقعہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک صحابی مسلمان ہو گئے، اسی وقت مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، ابھی کلمہ پڑھا ہے، چند منٹ ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت اب میدان جہاد میں، لہذا تو بھی میدان میں آ جا اور کافروں کا مقابلہ کر، جہاد کر۔ تو روایت میں آتا ہے وہ جیسے ہی میدان میں آیا، لڑا اور اچانک اس کو تیر لگا اور وہ مسلمان شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، کوئی جو ہے اس نے نیک اعمال نہیں کیا، لیکن حضور نے فرمایا پھر بھی وہ بندہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کتنی عظیم چیز ہے اور ایمان بھی بہت عظیم چیز ہے۔ تو ایمان کے ساتھ جو ہے انسان کے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور آج مسلمان کیا کہتے ہیں کہ پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد کریں گے، یعنی سفید داڑیاں ہو گئی ہماری، ابھی تک ہمارا ایمان نہیں بنا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ایسی باتیں مت کہیں جو انسان کو کفر تک لے جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے دوستو اس غزوے کے لیے روانگی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 دن روزے رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا کہ اے سرکشوں کے گروہ، میں افطار کر چکا ہوں، اس لیے اب تم بھی روزے نہ رکھو۔ اس اعلان کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پاس کہلوایا تھا کہ اب روزے مت رکھو بلکہ کھاؤ پیو، مگر لوگوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ تو آگے فتح مکہ کے بیان میں بھی آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو افطار کا حکم دے دیا مگر لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ سرکش یعنی گناہگار ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تھا کہ روزے تمہیں نہیں رکھنے، تو اب نہیں رکھنے، اب جو بندہ رکھے گا وہ رسول کی نافرمانی کرے گا۔ تو اس سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ میرے بھائی جب مسلمان جہاد کے میدان میں کھڑا ہے، لڑ رہا ہے کافروں کے ساتھ، تو ایسے وقت میں اگر روزہ رکھنے سے جو ہے وہ سمجھتا ہے میں کمزور ہو جاؤں گا، جسم میرا کمزور ہو جائے گا، میں لڑ نہیں سکتا، تو وہاں پر اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے بلکہ وہ جہاد کرتا رہے گا۔ تو سامعین کرام، تو آپ اس سے جہاد کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جہاد کو کبھی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا، ہاں روزوں کو قضا کرنے کا حکم دیا کہ روزے بعد میں رکھ لو۔ نماز فرض ہے، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن میرے دوستو نماز جہاد کے میدان میں پڑھی جاتی ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے، ایسی جنگی صورتحال بن جائے کہ نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، تو وہاں پر بھی حکم یہی ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں، بعد میں پڑھ لیں، لیکن جہاد کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جہاد بہت بڑی دولت ہے۔ اگر مسلمان سمجھے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی شکل کو جہاد کے میدان میں جو ہے توڑوا دیا، بدلوا دیا،
بھئی نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے جو ہے رکوع بھی کرنا ہوتا ہے، سجدہ کرنا ہوتا ہے، یہاں وہاں دیکھنا بھی نہیں ہوتا، ہاں اتحیات میں بیٹھنا پڑتا ہے، یہ چیزیں ہیں نا نماز کے اندر۔ لیکن مجاہدین اگر جو ہے گھوڑوں پر سوار ہیں تو وہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنگی حالات ہیں تو اللہ نے جو ہے نماز کی شکل کو ہی بدل دیا، لیکن جہاد والے عمل کو نہیں بدلا۔ اسی طرح روزوں کے احکامات وہ بھی تاخیر کیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 4 یا 5 نمازیں غزوہ خندق میں قضا ہوئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مسلمانوں کو جہاد کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جہاد اسلام کی کوہان ہے، اسلام کی بلندی جہاد میں ہے، مسلمان کی عزت، مسلمان کی شان و شوکت جہاد میں ہے، اور مسلمان جو ہے جہاد کو چھوڑ کر ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے۔ حضور کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذل، کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اب اس حدیث کی طرف ہم مسلمانوں کی توجہ نہیں جاتی، بس یہی کہتے ہیں پہلے ایمان بنائیں گے، پہلے ہم پکے مسلمان بن جائیں گے، پہلے ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، پہلے ہم حاجی اور جو ہے نمازی بن جائیں، اس کے بعد جہاد کریں گے۔ یہ جہاد نہیں کرے گا، یہ بہانے بنا رہا ہے، جس طرح منافقین بہانے بناتے تھے جہاد میں نکلنے کے لیے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، ہماری بیویاں اکیلی ہیں، یہ بہانے بناتے تھے، منافقین عذر پیش کرتے تھے۔ تو آج مسلمان بھی اسی طرح بہانے بنا کر جہاد جیسے عمل سے کنارہ کش ہوتا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس عمل کے ساتھ وابستہ فرمائے، اس عمل کے ساتھ جو ہے محبت نصیب فرما دے۔ مزید ہم غزوہ بدر کا واقعہ جاری رکھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ وقت مختصر ہے، آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کی بھی ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔